مجھے یقین ہے آپ ہیرا مرتضیٰ کو نہیں جانتے ہوں گے۔ ماضی 7 سال پہلے وہ ہیرا مرتضیٰ تھی۔ کسی قسم کے شوق کو زیادہ دیر خود پر حاوی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس وقت وہ ایسا کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے الماری سے کچھ کپڑے اور ضروری سامان ایک بیگ میں ڈالا اور روف کو اپنے کمرے میں بند کر دیا۔ تایا کے کمرے میں گئی، فریش ہوئی اور نوٹ چھوڑا۔ مجھے پتا ہے یہ قدم غلط ہے، مگر میں آپ پر اعتماد نہیں کر سکتی۔ میرے لیے سب سے قیمتی میری عزت ہے جو اب یہاں محفوظ نہیں۔ میں سمجھوں گی کہ ماں باپ کے ساتھ میرے باقی رشتے بھی مر گئے۔ بہت جلد لاریب کو لے جاؤں گی۔ اس نے خدا حافظ نہیں لکھا کیونکہ وہ ان سے جدا نہیں ہو رہی تھی، وہ ان کو اپنی زندگی سے نکال رہی تھی۔ وہ گیٹ پر پہنچی تو عمر سامنے تھا۔ وہ ڈری نہیں۔ عمر راستے میں حائل ہو گیا۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اس نے عاجزی سے پوچھا۔ ہاں۔ ہیر کا انداز قطعی تھا، پر لاریب میرے ساتھ رہے گی۔ اس نے نرمی سے کہا۔ وہ میری بہن ہے، میرے ساتھ رہے گی۔ ہیر نے ضدی انداز میں کہا۔ وہ میری بیوی ہے۔ عمر کی آواز بہت آہستہ تھی، مگر رات کی اس گہری خاموشی میں ہیر کو اپنے کان سنسناتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ چپ رہی، بالکل چپ۔ ہیر، ہم ساتھ رہ سکتے ہیں۔ عمر نے امید سے کہا۔ میں شراکت کی قائل نہیں عمر۔ آج تک میں نے کسی اور کو بہن بننے نہیں دیا، کسی سے دوستی نہیں کرنے دی تاکہ میں اکیلی نہ رہ جاؤں۔ وہ ہنسی، بے بسی سے۔ آج میں اکیلی رہ گئی۔ اس کی آواز نم ہوئی۔ کہاں جاؤں گی؟ عمر نے بات بدلی تھی۔ پتہ نہیں۔ ابو تمہیں ڈھونڈ لیں گے اور پھر وہ تمہارا جو حال کریں گے تم بہتر جانتی ہو۔ وہ ڈرا نہیں رہا تھا مگر حقیقت بتا رہا تھا۔ ہیر نے سہمی سی چور نظر سے دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے ہیر کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس نے بس خود کو اپنے رب کے سپرد کر دیا تھا۔ ہیر، مجھے غلط مت سمجھنا، میں بھی سب سے اتنا ہی انجان تھا جتنا تم۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی تمہارے ساتھ ہو نہ ہو، عمر ارتضیٰ بٹ اپنی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ڈرائیو کرتے وہ بول رہا تھا۔ ہیر نے بغور اسے دیکھا۔ بلیک شرٹ اور جینز میں وہ وجیہہ مرد جو اس کی بیوقوف بہن کا انتخاب تھا۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا ان 10 سال میں ہیر نے اس کے ساتھ، مگر جب ضرورت پڑی تب صرف وہی اس کے ساتھ تھا۔ اسے نہیں پتا وہ کہاں جا رہی تھی، بس آج اس نے اپنی عقل جس نے اسے زندگی کے اس موڑ پر کھڑا کیا تھا کو چھوڑ کر اپنے رب کی رضا پر لبیک کہتے اپنی بیوقوف بہن کے انتخاب کو موقع دیا تھا۔ وہ بہت کچھ بول رہا تھا، اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ عمر اسے ریلوے اسٹیشن لے کر آیا تھا۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ اسٹیشن پر مسافر کم ہی تھے، کوئی اکا دکا مسافر، کوئی راہگیر بینچوں پر بیٹھے سو رہے تھے، کچھ اپنی ٹرین کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے کہیں دور سے معاذ آتا دکھائی دیا۔ ہیر نے رخ پھیر لیا۔ میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی، ہیر نے غصے سے کہا۔ عمر مسکرا دیا۔ اس کا یوں بے وجہ مسکرانا ہیر کو زہر لگتا تھا، اور اس وقت ہیر کا دل کیا اس کے دانت توڑ دے۔ معاذ اب ان کے پاس آ چکا تھا۔ عمر اور معاذ ایک دوسرے سے ملے۔ معاذ کیسا ہے؟ عمر نے پوچھا۔ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، معاذ نے افسردگی سے کہا۔ پر تم جانتے ہو وہ کہاں ہے، اس کی ایک ایک منٹ کی خبر تمہارے پاس ہے، تو یہ اداسی کا ناٹک بند کرو معاذ الوی۔ ہیر نے ترخ کر کہا۔ تمہاری بہن کی وجہ سے میرا بھائی ہم سے بدظن ہوا ہے، معاذ نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ اب معاذ الوی ایک بچی کے آگے جھکنے سے رہا۔ الویز کے لیے اپنی انا اپنی جان سے بھی عزیز ہوتی ہے، میری بہن نہیں، اپنی وجہ سے۔ وہ نادان ہے، پر معاذ کو سمجھنا چاہیے تھا۔ اس کی دوستی کو محبت کا رنگ دے گیا، وہ کاٹ کھانے والے انداز میں بولی۔ او بی بی، یہ لڑکا لڑکی دوست ہو سکتے ہیں کہ بالی ووڈ سے نکلو، ہم سب جانتے تھے تم بھی کہ معاذ لاریب کو پسند کرتا ہے، پر وہ تو دودھ پیتی بچی ہے نا۔ معاذ نے طنزیہ انداز اپنایا تھا۔ اس سے پہلے ہیرا کوئی جواب دیتی عمر اس کے آگے آ گیا۔ لاریب کو ڈسکس کرنے کے بجائے ہم مسئلے کا حل نکال لیں، اس نے بات ختم کرتے کہا۔ ہیر بس ان دونوں کو گھور کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر میں شاہ حسین اپنی منزل پر پہنچی۔ عمر نے اشارہ کیا اور ہیر اس سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ چلتا ہوں دوست، شکریہ، معاذ نے گلے ملتے کہا۔ اللہ تمہارے جیسا دوست کسی کو نہ دے، عمر نے دکھ سے کہا۔ یار میں تو حکم کا غلام ہوں، نوکر ہوں، مالک کا حکم جلا رہا تھا،
اس نے شرمندگی سے کہا، چاہے اس سے کسی کی ہستی بستی زندگی تباہ ہو جائے، یہ غلامی تمہارے اندر کے انسان کو مار دے گی۔ عمر نے بجھے سے انداز میں کہا۔ وہ ہنسا تو عمر کو بہت برا لگا تھا۔ میرے اندر کا انسان، اچھا مذاق کر لیتے ہو تم۔ عمر کو وہ عجیب لگا، بہت عجیب۔ اسے نہ جھگڑا کرنے، نہ بحث کرنے اور ماس کی بات ماننے کی ہدایت دے کر عمر چلا گیا تھا۔ تم یہی بیٹھو گی؟ اگر راستے میں تم نے کوئی شرارت کی تو تمہیں اسی ٹرین کے آگے پھینک دوں گا، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولتے ہوئے اسے ڈرا گیا۔ ہیر کے لیے سب سے ضروری زندگی تھی، آخر زندہ رہے گی تو سب کر سکے گی۔ ہیر کے چپ رہنے پر وہ اس سے کچھ دور ایک اندھیری سائڈ میں بیٹھ گیا، جہاں سے اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، پر وہ ہیر پر نظر رکھ سکتا تھا۔ ٹرین کا انجن آن ہوا، اس نے چلنا شروع کیا۔ ٹرین نے رفتار پکڑی ہی تھی کیونکہ ٹرین پر بھاگتا ہوا سوار ہوا۔ منٹ کے 10ویں حصے میں اس نے پوری بوگی کا جائزہ لیا، پھر ہیر کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس بوگی میں زیادہ تر فیملیز ہی تھیں۔ وہ شاید فیملی سیٹس پر نہیں بیٹھنا چاہتا تھا، ماس کو ایسا ہی لگا، پر وہ اس کا چہرہ نہیں دے سکا۔ اس کے لیے سے وہ کافی امیر لگا، اس لیے وہ ارتضیٰ کا آدمی نہیں ہو سکتا تھا، مگر جہاں بیٹھا تھا وہاں سے صرف ہیر نظر آتی تھی۔ ہیر کے ساتھ والی سیٹ پر کون بیٹھا ہے وہ نہیں، وہ خود جہاں بیٹھا تھا وہاں ایک فیملی بیٹھی تھی جن کی چھوٹی سی بچی سے گھور رہی تھی۔ وہ اچھا خاصا زچ ہوا تھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے ٹھیک سے سویا نہیں تھا، مسلسل کام کی وجہ سے تھکاوٹ ہو رہی تھی، مگر وہ الرٹ تھا۔ اسے ارتضیٰ کے شہر سے ہیر کو اسے خبر لگے بنا لے کر جانا تھا، جو کہ مشکل تھا، پر الویز آسان کام کرتے کب ہیں۔ اسے اس آدمی پر شک ہوا، لیکن اگر وہ جا کے اسے دیکھتا تو وہ الرٹ ہو جاتا، جو ماز نہیں چاہتا تھا۔ ٹرین اپنا سفر شروع کر چکی تھی۔ ماز نے دیکھا کہ ہیر سو رہی ہے، اسے بہت غصہ آیا۔ ایسے حالات میں وہ کیسے سو سکتی تھی؟ مگر پھر اسے یاد آیا، یہ ہیرا مرتضیٰ ہے جو اپنی نیند کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی۔ وہ سرد آہ بھر کر رہ گیا، مطلب کہ اب اسے اور زیادہ چوکنا رہنا تھا۔ اسے آرام کی شدید طلب ہو رہی تھی، پر وہ اس کی قسمت میں کہاں۔ رات بیت رہی تھی، سب مسافر سو چکے تھے، ٹرین دریائے راوی کے پاس سے گزر رہی تھی۔ پانی کا ہلکا شور ٹھنڈی ہوا پرفضو سما بنا رہی تھی، مگر سکون ماز الوی کے نصیب میں کہاں۔ پر وہ خوش تھا، کم از کم اب بہت جلد ہیرا مرتضیٰ کی ذمہ داری سے تو جان چھوٹتی۔ 2 سال سے وہ اس کی حرکتیں برداشت کر رہا تھا، اسے ہر قسم کی تکلیف سے بچا رہا تھا، کسی سائے کی طرح خبر لگے بغیر وہ اس کا محافظ بنا ہوا تھا، مگر آج اس کا فرض پورا ہونے والا تھا۔ مگر یہ اس کی بھول تھی، آنے والا وقت بتانے والا تھا۔ ہر 10 منٹ میں اس کے موبائل پر ایک میسج آتا، صرف ہیرا مرتضیٰ کی خیریت کا پوچھنے کے لیے، جسے وہ بڑے تحمل سے جواب دیتا۔ 3 بج چکے تھے، اتنی خاموشی تھی کہ ماس کو اپنی سانسیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ بغیر چھاپ چھوڑے اٹھا اور ہیر کی طرف قدم بڑھائے، مگر جیسے ہی اس نے ہیر کو نماز کے لیے اٹھانا چاہا، اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس کے چہرے پر خوف کی لہر آ کر گزری، بے یقینی سے اس کی آنکھیں باہر کو ابھر گئیں۔ اسے کھڑے رہنے کے لیے سہارا لینا پڑا۔ کیا وہ جو دیکھ رہا تھا وہ سچ تھا؟ کیا وہ شخص، ہاں وہ دی طاہا الوی ہے، پر کیسے؟ وہ سو رہا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کے کندھے پر سر رکھ کر سو رہے تھے، جیسے برسوں کا ساتھ ہو۔ تو کیا وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے؟ ماس کا رنگ فک ہوا، اسے ہوا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ وہ خاموشی سے وضو کرنے چلا گیا۔ اب طاہا ناٹک کر رہا تھا یا کچھ بھی تھا، وہ ہیر کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا، وہ بس بہتر کی دعا کر سکتا تھا، جو اس نے کی۔ وہ نماز پڑھ کر جب ہیر کے پاس سے گزر رہا تھا، ہیر کی پلکوں میں جنبش ہوئی، وہ پریشان ہوا۔ ہیر سے اچھے کی امید وہ مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ پہلا کام اس نے ساری صورتحال آگے بھیجنے کا کیا۔ تصویر اور میسج پڑھ کر نیلم الوی کے بھی پسینے چھوٹے۔ اس نے اکبر کو کال کر کے طاہا کے بارے میں پوچھا، جس پر اس نے صرف اتنا بتایا کہ لاہور میں میٹنگ کے دوران طاہا کو رئیس الوی کی کال آئی تھی۔ تو کیا نہیں، ہیرا مرتضیٰ تو تقیر الوی کا وہ راز تھی جو اس نے 7 پردوں میں رکھا تھا۔ اس خیال کو جھٹکتے اس نے ماس کو کال کی، ہیرا کو بچاؤ۔ وہ فکر بند ہوئی، پر سر اس کی حالت بھی مختلف نہ تھی۔ کرنا پڑے تو کر دو، اس نے دل پر پتھر رکھ کر کہا۔ ماس کی آنکھیں باہر کو آ گئی، اس نے اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھا۔ یس میم۔ وہ مشکل بولتے کال ڈسکنیکٹ کی۔ اس نے کوٹ میں ہاتھ ڈالتے اپنی بندوق چیک کی۔ اب اس کا مقابلہ عمر سے نہیں تھا، جو دوستی میں ہار جائے، یا ارتضیٰ سے، جسے وہ قانون کی بیڑیاں پہنا سکے۔ وہ دی
طاہا الوی ہے جس کے لیے رشتے نام کے علاوہ کچھ نہیں، اور قانون وہ تو خود طاہا الوی بناتا تھا۔ پاکستان کا قانون بدقسمتی سے بڑے لوگوں کی مرضی سے بنتا اور ختم ہوتا ہے، اور وہ سب بڑے لوگ طاہا الوی کے اشارے پر چلتے تھے۔ ایسا نہیں تھا وہ کوئی غیر قانونی کام کرتا تھا، پر اس کی دہشت اتنی تھی قانون بنانے والے بھی بے بس تھے، کیونکہ وہ پاکستان بعد میں بنا تھا، الویز نے اپنی سلطنت پہلے بنائی تھی، اور وہ تو طاہا الوی تھا۔ شک کی ذرا سی بو پر ہی وہ اپنے دشمن پر خدا کا وہ عذاب بنتا ہے جس کے نشان بھی نہیں ملتے۔ ہیرا کی آئی بال حرکت کر رہی تھی، پھر اس نے آنکھیں کھولیں، خود پر بوجھ محسوس کرتے بھگ سے اس کی نیند اڑی۔ اس نے طاہا کو دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ پڑے مر جا کے، اس کی جھنجھلائی سی آواز معاذ نے سنی تھی۔ بندوق پر پکڑ مضبوط کی، اب تو یہ گئی، معاذ نے سوچا۔ غنودگی کی کیفیت میں وہ لڑکھڑایا، پر گرنے سے پہلے ہی سنبھل گیا۔ اب وہ مسلسل ہیر کو گھور رہا تھا۔ تو کیا طاہا سچ میں سو رہا تھا؟ نہیں، انسومنیا کا کوئی علاج نہیں۔ معاذ نے اپنی ہی سوچ کو جھٹلایا۔ شاید تھراپی لی ہو، جس وجہ سے غنودگی میں چلے گئے۔ پہلے کبھی لڑکی نہیں دیکھی؟ ہیر نے چڑ کر کہا۔ تم سچ میں ہو؟ معاذ کو لگا طاہا کی آواز میں الجھن تھی۔ جی، اور شکر خدا کا زندہ ہوں، تیرے نیچے آ کر مر نہیں گئی، اپنی زیادہ درست کرتے اس نے کھردرے سے انداز میں کہا۔ اتنا تو معاذ سمجھ گیا تھا، وہ ایک دوسرے کو پہلے سے نہیں جانتے۔ طاہا اسے اگنور کرتا اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ او ہیلو مسٹر۔ سوری، ہیر نے ترک کر کہا۔ اس لڑکی کو لگتا ہے مرنے کا شوق ہے، معاذ نے زچ ہوتے سوچا تھا۔ اٹس اوکے، طاہا نے نرمی سے کہا، اپنے بیگ سے ایک بک نکالتے پڑھنے لگا۔ ہیر کا منہ کھل گیا تھا۔ معاذ کو بے ساختہ ہنسی آئی، پر وہ دبا گیا۔ ایک تو وہ طاہا الوی سے امید کر رہی تھی کہ وہ معافی مانگے گا، وہ طاہا الوی جس کے مطابق وہ پرفیکٹ ہے۔ جب وہ پرفیکٹ ہے تو غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ اب جب غلطی نہیں تو معافی کیسی؟ پر طاہا کا رویہ الگ تھا، شاید اس کا موڈ اچھا تھا، یقیناً اس نے تھراپی ہی لی تھی، ورنہ انسومنیا کی وجہ سے وہ ہر وقت چڑچڑا ہی رہتا تھا۔ ہیر واش روم کی طرف گئی تو معاذ اس کے پیچھے گیا۔ اس سے محتاط رہنا، معاذ کے انداز پر ہیر نے سر اس بات میں ہلایا۔ میں سیٹ بدل لیتی ہوں، نہیں اسے شک ہو جائے گا۔ ہیر کی بات مکمل ہونے سے پہلے معاذ نے انکار کر دیا۔ معاذ نے کچھ پیسے ہیر کو دیے، پر اس نے نہیں لیے۔ میرے پاس ہے، اب مجھے دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے کی ضرورت نہیں، تلخی سے بولتی وہ واش روم میں چلی گئی۔ معاذ سوچ میں پڑ گیا۔ کیا اسے یاد ہے؟ نہیں، اگر ایسا ہوا تو معاذ الوی یہ سفر تمہارا آخری سفر ہوگا۔ اب معاذ کی حالت آگے کنواں پیچھے کھائے کی ہو گئی تھی۔ معاذ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، مگر ہیرا کی طرح سے مطمئن نہیں تھا۔ وہ تینوں نہیں جانتے تھے کہ یہ سفر ان کی زندگیوں کو کس موڑ پر لے جائے گا۔ ٹرین فیصل آباد اسٹیشن پر رکی تو سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ معاذ کے منع کرنے کے باوجود وہ ٹرین سے اتری اور قریب دکان سے ناشتہ لیا۔ اب ہیرا مرتضیٰ کے تین ہی تو عشق تھے، نیند، کھانا اور گیجٹ، اور 2 دن سے وہ بھوکی بھی تھی، اور وہ ناشتہ کر رہی تھی، اور معاذ ضبط کی انتہا پر تھا۔ مطلب وہ اپنے اتنے ضروری کام چھوڑ کر صرف اس بددماغ لڑکی کی حفاظت کر رہا تھا، یہ نہیں کہ اس کے لیے بھی ناشتہ لے آئے۔ وہ اگر اپنی جگہ سے اٹھتا تو طاہا کی نظروں میں آ جاتا، اور وہ اسے بھوکا مرنے کا شوق نہیں تھا۔ تبھی ایک آدمی حلوہ پوڑی کی باسکٹ لیا، ہانک لگاتا ان کے پاس سے گزرا۔ ہیر نے اس سے حلوہ پوڑی بھی لے کر کھائی۔ معاذ نے غصے سے سامنے پڑے بیگ پر لات ماری، مگر نہ جانے اس میں کیا تھا جو اتنی زور سے لگا کہ معاذ بتا سکتا تھا اس کا ناخن ٹوٹ چکا ہوگا۔ وہ تو جوتے کی وجہ سے خون نظر نہیں آیا، لب بھیجتے درد برداشت کیا، اس لیے معاذ الوی کہتے ہیں غصہ حرام ہے۔ پر جہاں یہ ہیر بی بی ہوگی، انسان کو غصہ ہی آئے گا نا، بھوکھڑ کہیں کی۔ گلدستے پر موبائل نکالا اور نیلم کو بریفنگ دینے لگا۔ بظاہر طاہا کتاب پڑھ رہا تھا، پر اب طاہا الوی یوں گلی کوچوں میں لگنے والے اسٹال سے کچھ کھانے سے رہا، یہ سوچ معاذ پرسکون تھا۔ پر اسے شک ہوا کہ طاہا ہیر کو دیکھ رہا ہے۔ اس ٹڈی میں طاہا الوی انٹرسٹ لینے سے رہا۔ پر اگر ایسا ہو گیا تو یہ میری مالکن بن جائے گی، مطلب جھرجھری لیتے اس نے اپنی سوچ کو جھٹکا۔ اس نے ہیر کو دیکھا جو اب بھی کھانے میں مصروف تھی، اس کے چھوٹے سے پیٹ میں اتنا جاتا کہاں ہے، پر وہ بس سوچ سکا۔ طاہا اٹھا تو معاذ کو خطرے کی گھنٹیاں سنائی دی، مگر وہ آگے نکل گیا۔ پر یہ معاذ الوی کی بھول تھی کہ طاہا الوی ان سے بے خبر ہے۔ سفر ابھی شروع ہوا تھا اور طاہا الوی ہیرا مرتضیٰ کی زندگی کے پنوں سے متعارف ہو رہا تھا۔ اس کا نام ہیرا مرتضیٰ ہے، ماں باپ روڈ ایکسیڈنٹ میں مر چکے ہیں، جڑواں بہن کے ساتھ تایا کے گھر میں رہتی ہے۔ بلال اگاڑی کی بیوی کی بانجی ہے۔ رؤف اگاڑی کو عین شادی کے وقت ڈچ کر کے باقی ہے۔ اس وقت لاہور کی تمام پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ معمولی سی ہیکر ہے، سننے میں آیا ہے میموری بہت شارپ ہے، ایک دفعہ کوئی چیز دیکھ یا سن لے تو پوری زندگی نہیں بھولتی۔ اور بھی چیزیں ہیں جو عجیب ہیں، پر سر وقت لگے گا۔
رپورٹ دیتے وہ عاجزی سے بولا، معاذ الوی یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس کے سر لہجے پر اکبر نے خود کو کوسا، مجال ہے تاہا الوی سے کچھ چھپ جائے۔ سر، معز جس لڑکی کی وجہ سے گھر چھوڑ کر گیا ہے وہ اس کی بہن ہے۔ اس نے معز کو چھوڑ کر اپنے کزن عمر سے نکاح کر لیا ہے۔ تو تم سب پہلے سے جانتے تھے، پھر اتنا وقت کیوں لیا؟ اس کے لہجے میں نرمی تھی جو ڈرنے والی بات تھی، کیونکہ سٹ پن اور غصہ تاہا الوی کا مزاج تھا، مگر جب وہ نرمی سے بات کرتا تھا مطلب مقابل کے لیے خطرہ۔ سر، معاذ نہیں چاہتا معز کسی خطرے میں پڑے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے تاہا کال کٹ چکا تھا۔ تاہا واپس آیا تو اس کی توقع کے مطابق ہیرا وہی کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے خصیاتی کتاب رکھتی۔ وہ شرمندہ لگ رہی تھی۔ اسکن کلر کے سمپل سے سوٹ میں خود پر بڑی سی گرے چادر ڈالے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، پر پہلے تو اس نے کالی چادر لی تھی۔ تاہا نے غور کیا، وہ چادر اس سے سیٹ کے نیچے پڑی ملی تھی۔ تاہا کے جاتے ہی اس نے چادر بدلی تھی۔ نامحرم کا لمس دہکتی آگ کے مانند ہوتا ہے جو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ ہی نے چادر بدلتے تاہا کے لمس کو خود سے دور کیا، پر وہ کہاں جانتی تھی یہ اس کی قسمت بن جائے گا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھ گیا اور کتاب سائڈ پر کر دی۔ کتاب کا نام؟ تاہا کے سوال پوچھنے پر ہی نے نہ سمجھو کی طرح دیکھا تو معاذ چوکنا ہو گیا۔ کتاب کا نام؟ اب کی بار وہ زور دیتے پوچھا۔ فاتح عظیم صلاح الدین ایوبی۔ ہیرا کو مجبوراً جواب دینا پڑا۔ پہلا شعر۔ عموماً پڑھتے وقت زیادہ تر لوگ شعر بھول جاتے ہیں، مگر مقابل بھی ہیرا مرتضیٰ تھی۔ تاہا بھی اکثر تاریخی کتابیں پڑھتا تھا، مگر اس میں موجود اسلامی احکامات اس پر اثر نہیں کرتے تھے، بلکہ تاہا کی اکثر سزائیں تاریخ کی دردناک سزائیں ہوتی تھیں جن کا بہت سے لوگوں کو پتہ تک نہیں ہوتا۔ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا، سنا ہے یہ قدوسیوں میں سے وہ شعر بھی آشکار ہوگا۔ ہیرا کو غصہ تو آیا، مگر معاذ کی ہدایت کی وجہ سے وہ پی گئی۔ پھر تاہا پوچھتا گیا اور ہیرا ایک لفظ آگے پیچھے کیے بنا بتاتی گئی۔ درفش کاویانی۔ درفش کاویانی آتش پرستوں کا مقدس پرچم تھا۔ ایرانی افواج و عوام اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ جس میدان جنگ میں یہ متبرک جھنڈا لہرایا جائے گا وہاں دشمن شکست فاش سے دچار ہوگا اور مجوسیوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوگی۔ پر منہ کی کھائی، یہ ہیر کے الفاظ تھے۔ تاہا نے لب مسکراہٹ میں ڈالے اس کے انداز پر۔ یوسف کب پیدا ہوا؟ 532 ہجری۔ جب اس کا ایک چک لفظ بھی غلط نہ نکلا تو تاہا کو لگا اس نے یہ کتاب پہلے پڑھی ہے، جبکہ حقیقت میں ہیرا ایسی کتابوں سے دور رہتی تھی۔ معاذ کی جان حلق میں اٹکی تھی۔ یوسف پر بہتان لگانے والی لڑکی کا نام، کتنی عجیب بات تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی مصر کے حاکم بنے اور ان پر بہتان لگا، اور ایک یوسف جو ان سے کئی سو سال بعد پیدا ہوا اس پر بھی بہتان لگا، جس نے بھی مصر پر حکومت کی۔ جو ہے بڑی منزل کے مسافر ہوتے ہیں ان پر یہ رکاوٹیں آتی ہیں مگر کچھ کر نہیں پاتی۔ ہیر چپ رہی۔ تاہا نے ترچھی نظر کر کے اسے دیکھا۔ اب 15 منٹ میں 56 پیج ہی پڑھ سکتی ہوں میں، وہ منہ بنا کر بولی۔ تم کون ہو؟ ہیر نے جھنجھلا کر پوچھا۔ وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ یہ شخص رؤف اور ارتضیٰ سے اوپر کا میٹر ہے، مگر کون؟ تم کون ہو؟ تاہا نے اسی کا سوال دہرایا۔ معاذ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا تھا۔ معاذ کو نہ چارہ میدان میں آنا پڑا کیونکہ ہیر کی ذرا سی بدتمیزی اسے قبر میں پہنچا سکتی تھی۔ معاذ ہیر اور تاہا کے درمیان آ کھڑا ہوا تو تاہا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ معاذ کی حلق میں گلٹی ابھر کر مدھوم ہوئی تھی۔ سر پلیز۔ معاذ کی ملتجی سے انداز پر ہیر کا منہ کھل گیا۔ تم مجھ پر نظر رکھ رہے ہو؟ تاہا کے سرد لہجے پر معاذ نے ہیر کو تقریباً خود کے پیچھے کر دیا۔ اب تاہا اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میری اتنی مجال نہیں سر، میں بس اسے سیفلی کراچی پہنچانا ہے۔ معاذ جو عاجزی سے بول رہا تھا تاہا کے بگڑتے تاثرات پر رکا۔ میں کراچی نہیں جاؤں گی، ہیر نے تنک کر کہا تو معاذ نے گھورا جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ تم اس کے سامنے ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہو جیسے زرخلید غلام ہو؟ ہیر نے حیرت سے پوچھا۔ یس مسٹر معاذ الوی، بی کمفرٹیبل۔ تاہا کی شوخ آواز پر وہ کلس کے رہ گیا۔ اگر تاہا نہ ہوتا تو اب تک ہیر پر ہاتھ صاف کر چکا ہوتا جس نے اس وقت معاذ کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ پر کمفرٹیبل؟ معاذ اس کو بس تاہا کا مذاق ہی سمجھ سکا۔ ناچاروں سے وہیں پر بیٹھنا پڑا۔ میں حیدرآباد جاؤں گی، ہیر نے گویا اپنی طرف سے بتایا۔ تمہاری ٹانگیں توڑ کر بھی لے جانا پڑا تو لے کر جاؤں گا، مگر جاؤ گے تم گھر ہی، معاذ نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ ہاتھ لا کے وہاں۔ ہیر نے ہول دی۔ تاہا کو پتہ نہیں کیوں ان کی لڑائی مزہ دے رہی تھی۔ معاذ سمجھدار اور ذمہ دار شخص تھا، پر اس کے اندر کا بچپن کبھی کبھی باہر آتا تھا جو تاہا کو پسند تھا، بس کبھی کہہ نہ سکا اپنی انا کے ہاتھوں۔
تاہا باہری لڑائی تو آسانی سے جیت گیا۔ تو کیٹ کے مرنے کے بعد اس کو بچہ سمجھ سب دشمنوں نے سر اٹھایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شاہ نواز میں وہ قابلیت نہیں، اور رئیس الوی اب عمر کے اس حصے میں تھے جہاں موت کی وجہ درکار نہیں ہوتی۔ تاہا بھی باپ کے بعد چچا کا غلام نہیں بن سکتا تھا، اس لیے اس نے بزنس میں دخل دینے سے انکار کر دیا۔ آبدار کی باتوں کی وجہ سے شاہ نواز کو اس میں اپنا فائدہ لگا، وہ بھی چپ رہا، مگر چند سالوں میں ہی شاہ نواز کی نااہلی کی وجہ سے ہر چیز نیلامی کے کگار پر پہنچ گئی۔ تو کیر الوی کے دونوں بیٹے اپنی زندگی میں اتنے خوش تھے کہ کسی سے ان کو کوئی سروکار نہیں۔ آخر باپ اتنی دولت چھوڑ کر گیا ہے کہ پانی کی طرح بہائیں تو بھی ختم نہیں ہوتی۔ پر سب کو ہوش تو تب کھلے جب عین نیلامی کے وقت سب کچھ ایک کمپنی نے خریدا جس کا نام تک کسی نے نہیں سنا تھا۔ پر جب وہ کمپنی تاہا کی نکلی تو سب کو اپنی موت نظر آنی شروع ہو گئی۔ تاہا ظاہر ایسے کرتا تھا کہ وہ بھی شہروز کی طرح پڑھ رہا ہے، مگر جس نے کبھی اسکول کالج کی شکل نہیں دیکھی تھی وہ یونیورسٹی جا کر کیا کرتا۔ اس نے دن رات محنت کی اور شاہ نواز کی غلطیوں نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ رئیس الوی موت کے منہ سے باہر رہے تھے، انہیں بس اپنے خاندان کی عزت سے گریز تھا جو شاہ نواز نے تقریباً ڈبو دی تھی۔ پر تاہا نے انہیں دوبارہ وہی مقام دیا تو وہ بھی تاہا کے آگے جھک گئے، شاہ نواز کو سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہا۔ پر سب تاہا الوی کے نام سے تب کانپنا شروع ہوئے جب تاہا نے سب دشمنوں کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا موت کے گھاٹ اتار دیا اور کوئی کچھ نہ کر سکا۔ اس نے ہر چیز اپنے اختیار میں لے لی تھی، پولیس اس کی تھی، جج اس کا، وکیل اس کا، عدالت اس کی، اور فیصلہ بھی تاہا الوی کا ہی ہوتا تھا۔ رئیس الوی پر یہ انکشاف بہت بھیانک تھا کہ تاہا اپنے باپ اور دادا سے کئی گنا زیادہ ظالم، شفاق اور بے رحم ہے۔ ظلم کی ہر ڈیفینیشن تاہا پر پوری اترتی تھی۔ وہ اکثر خون سے لت پت گھر آتا، نیلم کا اس کی حالت پر روتی۔ رئیس الوی کے لیے یہ انکشاف بھی بھاری تھا کہ وہ خدا سے دور تھا، بہت دور۔ وہ خود اپنے وقت کے بادشاہ تھے، مگر وہ بادشاہوں کے بادشاہ سے ڈرتے تھے۔ وہ اپنی 80 سالہ زندگی میں کہہ سکتے تھے انہوں نے اپنے پوتے کے علاوہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، مگر تاہا الوی یہ نہیں دیکھتا تھا۔ اس کے لیے رب کی رضا نہیں، بس اپنی رضا اہم تھی۔ اس کی اس حالت کے ذمہ دار بھی وہ خود کو سمجھتے تھے، مگر وہ ان کی بات کا پاس رکھتا تھا، اور آج بھی وہ ان کی بات کا پاس رکھ رہا تھا۔ شاہ نواز کی حیثیت اپنی ہی کمپنی میں معمولی ورکر کی رہ گئی تھی۔ رئیس الوی کافی سالوں سے اشاروں میں تاہا کو اس کا مقام واپس لوٹانے کا کہہ چکے تھے، مگر وہ نہ مانا۔ بالآخر انہوں نے تاہا سے بات کی۔ مسٹر الوی، شاہ نواز نادان ہے، لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے، اگر یہی سب رہا تو چھپے دشمن اسے ورگلا کر ہمارے خلاف استعمال کریں گے۔ اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تاہا نے رئیس الوی سے ڈیل کی۔ تاہا صرف 24 گھنٹوں کے لیے ہر چیز سے دستبردار ہوگا۔ اگر شاہ نواز سب سنبھال گیا تو اسے وہی مقام ملے گا جو تقیر الوی کی زندگی میں تھا، ورنہ تاہا کے ورنہ وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے، مگر یہ موقع دوبارہ نہ آتا، اس لیے مان گئے۔ مسترب سے ٹرین پر چڑھ گیا تھا۔ اسے اب شاہ نواز پر بھی یہ ظاہر کرنا تھا کہ تاہا کو اس سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے وہ ریلوے میں انویسٹ کرنے کا بہانہ بنایا، مگر اتنا رش دیکھ کر اسے کفت ہوئی۔ وہ ایک سائڈ پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی، تاہا کو یہ فیصلہ عجیب لگنے لگا۔ وہ کچھ چھوڑ بھی کر سکتا تھا۔ وہ ٹرین رکواتا اس سے پہلے نرم سا احساس اسے اپنے کندھے پر محسوس ہوا۔ ہی نیند میں اس کے کندھے پر سر رکھ چکی تھی۔ تاہا نے اسے خود سے دور کیا۔ انسان کے پاس جو چیز نہ ہو سب سے زیادہ قدر اسی کی کرتا ہے۔ وہ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ہی نے جب دوبارہ اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا، تاہا نے چپتی نظروں سے اس کے چادر میں چھپے چہرے پر ڈالی۔ پر اگلے ہی لمحے اسے نے محسوس کیا کہ وہ شاہ نواز کے بارے میں سوچ نہیں رہا۔ وہ اسے خود سے دور نہ کر سکا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ کیا ہوا تھا تاہا خود نہیں سمجھ سکا، بس اسے اتنا پتا تھا وہ بغیر کسی تکلیف دہ تھراپی کے، بغیر کسی نشے کے غنودگی میں گیا اور پھر سو گیا۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ اتنی اچھی نیند سویا تھا، اور اب جب وہ اٹھا اسے یقین نہیں آیا کہ وہ سچ میں اس چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ اب وہ کبھی ماس کو دیکھ رہا تھا تو کبھی ہیٹ کو، جو ایک دوسرے سے انجان بننے کے چکر میں ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سویٹ ہارٹ، تم اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ تاہا نے جس قدر ممکن تھا نرمی سے پوچھا۔ ماز نے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ ہیر کو سویٹ ہارٹ پر تپ چڑھی تھی۔ ہانی مون پر جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ؟ وہ تڑک کر بولی۔ تاہا نے اگلے ہی لمحے اس کا جبڑا پکڑ لیا۔ بدتمیز جاہل انسان، چھوڑو مجھے! تکلیف کی وجہ سے وہ چلائی۔ ماز نے اپنی پسٹل پر پکڑ مضبوط کی، مگر اس نے دیکھا ہیر کی تکلیف پر تاہا کے تاثرات بدلے اور اس نے ہیر کو چھوڑ دیا۔ سر، میری ان سے آج دوسری ملاقات ہے یہ، وہ عاجزی سے بولا۔ تاہا پرسکون ہوا۔ جھوٹا کمینہ ہاتھی! تیرا سکرو ڈھیلا ہو گیا کیا؟ پہلی ملاقات میں جب میں پیدا ہوئی تھی تو میرے سر پر مسلط ہے، اور اب انجان بن رہا ہے؟
وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلے گئی۔ معاذ بوکھلا سا گیا، مطلب اسے سب یاد تھا۔ میرا مطلب، اس نے بولنا چاہا مگر ہیر کے ہوتے کوئی دوسرا کیسے بول سکتا ہے؟ مطلب کیا؟ ہاں تو سب بھول گیا؟ 10 سال ہوئے ہیں، 10 صدیاں نہیں، وہ روٹھے ہوئے انداز میں بولتی منہ پھیر گئی۔ ہیر ہم گھر، معاذ نے دوبارہ بولنا چاہا، نہیں جانا مجھے اس گھر میں، دھکے دے کر نکالا تھا تم لوگوں نے مجھے، وہ روحان سی ہوئی۔ معاذ نے سر داہ بڑھی، مطلب تہا کے سامنے ہی سب کلیئر کرنا تھا ورنہ بات اور بگڑتی۔ ہیر وہ تمہاری بلائی کے لیے تھا، ہم صرف پڑوسی تھے، تمہارے وارث تھے، ہم کیسے تمہیں اپنے پاس رکھتے؟ وہ منتظر سا ہو گیا۔ وہ وارث جن کی وجہ سے آج میں لاوارث ہوں؟ وہ بے بسی سے ہنسی۔ ہیر وہ برے نہیں ہیں، ان کی مجبوری تھی، میرے ماں باپ کا قتل کیا انہوں نے، کیسی مجبوری؟ وہ چلائی۔ سب اسے ہی دیکھنے لگے، وہ رو دینے کو تھی۔ معاذ نے ایک نظر تہا کو دیکھا، وہ بہت غور سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا تو کیڑ البی، وہ بمشکل بولا۔ ہیر شاکڈ رہ گئی، نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے واپس بھیجنا چاہتے ہو نا؟ تم ایسا کیسے اتنا بڑا جھوٹ بول سکتے ہو؟ وہ زیادتی انداز میں بولی۔ تہا کو یقین تھا ماں سچ کہہ رہا ہے، پر ہیر کا تو کیڑ پر اتنا یقین اسے برا لگا۔ میں سچ، میری وجہ سے میں نے اپنے ماں باپ کو مار دیا، معاذ بولتا اس سے پہلے ہیر کھوئے سے انداز میں بولی۔ ہیر تمہاری وجہ سے نہیں، نہ تم نہ بھی بتاتی تو انہیں پتہ لگ جاتا، معاذ نے سمجھایا۔ انہوں نے میرا استعمال کیا اور میں نے کرنے دیا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ تہا مسکراتے وہ اپنے باپ سے اچھے کی امید نہیں کر سکتا تھا، اور اس کا باپ مرنے کے بعد بھی اس کی امید پر پورا اترتا تھا۔ ہیر پلیز خود کو سنبھالو، اس کی پھیکی پڑتی رنگت پر معاذ خوفزدہ ہوا۔ مجھے ابو سے بات کرنی ہے، وہ کڑک لہجے میں بولی۔ نہیں کروا سکتا، تم گھر چلو پہلے، معاذ نے انکار کیا۔ بڑے ابو سے نہیں تو امی سے؟ تہا کو سمجھ نہ آئی، وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، اب امی ابو؟ معاذ نے کال ملائی۔ امی ہیر آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ تو وہ نازیہ چچی کو امی کہہ رہی تھی، مطلب ابو حیدر الوی۔ پڑوسیوں کو ماں باپ کون کہتا ہے؟ تہا کو یہ لڑکی عجیب لگی تھی۔ نازیہ کے تسلیوں سے وہ سنبھلی، میں کسی کو معاف نہیں کروں گی، سچ چھپایا ہے آپ سب نے۔ وہ روٹھی سے تہا کو بہت پیاری لگی تھی۔ ایک بات جو تہا نے محسوس کی، اپنے آنسوں پر کنٹرول رکھتی ہے، وہ روئی نہیں تھی۔ روہری اسٹیشن پہنچنے تک وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ معاذ اس کا موڈ فریش کرنے کے لیے کچھ سنیکس دینے چلا گیا۔ اب وہ تہا کے بھی کمفرٹیبل کا مطلب سمجھ چکا تھا، مطلب جب تک تہا برداشت کر سکتا ہے اسے کرے گا، مگر اس کی برداشت بھی کم تھی۔ معاذ کے چاہتے ہی ہیر نے معاذ کے چھوٹے سے بیگ میں سے اس کا فون نکالا۔ یہ معاذ کا دوسرا فون تھا جس سے وہ نیلم سے بات کرتا تھا۔ میں جانتی تھی اس کے پاس دوسرا موبائل ہوگا، مطلب سب کے نمبر بھی ہوں گے، خود سے بولتے اس نے اپنے بیگ سے لیپ ٹاپ نکالا اور موبائل اس کے ساتھ کنیکٹ کیا۔ بس سلام، یہ آخری دفعہ، میں آگے سے چوری نہیں کروں گی، ویسے بھی یہ چوری تھوڑی ہے، میں بس اتنا جاننا چاہتی ہوں یہ مجھ سے اور کیا چھپا رہا ہے۔ کیس پر انگلیاں چلاتے خود سے باتیں کرتے تہا کو بہت پیاری لگی تھی۔ تہا خود یقین نہیں کر پا رہا تھا وہ ایک لڑکی پر اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، پر ہیر میں ایک کشش تھی جسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، جبکہ ہیر سمپل سی قسم کی آرائش سے پاک گرے چادر میں خود کو مکمل طور پر کور کیے بیٹھی تھی۔ تہا نے دیکھا کہ جیسے جیسے وہ کام کر رہی تھی اس کی آنکھیں پھیلتی جا رہی تھیں۔ معذرت اپنا موبائل دیکھ کر سمجھ گیا، چوری کی عادت گئی نہیں تمہاری، طنز کیا گیا۔ موٹے سانڈ، تو نے یہ سب کیا؟ وہ چلائی۔ معاذ مسکرا دے جیسے اعزاز قبول کر رہا ہو۔ معاذ موٹا نہیں تھا، بلکہ وہ بہت فٹ اور باڈی بلڈر ٹائپ جسامت رکھتا تھا، مگر وہ بچپن میں موٹا تھا، یعنی ہیر بچپن کی نیتوں سے ہاتھی موٹا اور سان کے القابات سے نواز رہی تھی۔ تیری وجہ سے تم سیف ہو، اس کی بات کاٹتے معاذ نے شوخیہ انداز میں کہا۔ ہیر نے منہ بنایا، کیا یار ہیر، بس کرو اب، اگر میں نے ایسا نہ کرتا تو اس وقت تم سوشل میڈیا پر سٹار ہوتی، تو کیا تم چاہتی ہو کوئی بھی غیر مرد تمہیں دیکھے، تمہارے بارے میں بات کرے اور برے خیالات سوچے؟ معاذ کی بات پر نفی میں سر ہلا گئی۔ پر اس کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا میرا خواب تھا، وہ منمنائی، اور تم جیت بھی جاتی، پر تمہارا یہ نکارا سا دماغ کسی لیب میں پڑا ہوتا اور بیکار سے سائنسدان اس پر تجربے کر رہے ہوتے۔ بولتے وہ کہہ کے لگا گیا، پر میں تمہارا کمرہ لوں گی۔ ہیر کی بات پر وہ سنجیدہ ہوا۔ میرے مرنے کے بعد؟ وہ تنک کر بولا۔ جو حکم میرے آقا، بولتے ہی نے ایک پنچ اس کے منہ پر مارا۔ معاذ سٹپٹایا، اس سے پہلے وہ دوسرا مار دے تہا آگے بڑھ گیا۔ بی کام اینگری برڈ، اس کے ہاتھ لاک کرتے کہا۔ سر پلیز اسے چھوڑ دے، معاذ کی التجا پر تہا نے اسے چھوڑا، پر تہا الوی کا اثر تھا کہ چند ہی گھنٹوں میں ہیر کے منہ اور کلائیوں پر تہا الوی کی انگلیوں کے نشان تھے۔ معاذ کا دکھ ہوا، ہیر کا ہاتھ اتنا بھاری نہیں تھا کہ اسے درد ہوتا، پر اسے خوشی ہوئی جب تہا نے اسے بچایا۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، وہ روٹھے انداز میں بولتی چپس کھانے لگی۔ معافی مانگ کون رہا ہے بی بی؟ وہ اسی کے انداز میں بولا۔ تمہارے تو فرشتے بھی مانگیں گے جب ابو کو تمہاری گرل فرینڈس کی لیٹر دیے تو۔
ویسے کتنے میسنے تھے، کمینے تمہیں شرم نہیں آئی مجھ معصوم سی بچی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ چپس کھاتے وہ منہ بنا کر بولی۔ اس کی چلاکی پر ماس اش اش کر اٹھا۔ ان لیٹرز کے بدلے تم مجھ سے بھی چاکلیٹ لیتی تھی، کوئی احسان نہیں کرتی تھی، غصے سے کہا۔ پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں، جب پڑوسی کے پاس چاکلیٹ ختم ہو تو دینا۔ وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑتی بولتے ماس کو زہر لگی۔ اور یہ کس نے کہا؟ ماس نے مسکرا کر پوچھا۔ اسے سب میں مزہ آ رہا تھا۔ ہیٹ بٹ نے۔ کوئی مسئلہ؟ وہ بے رخی سے بولی۔ یہ انسانوں سے مشکوک لگا تھا، تاہا بس اسے اگنور کر سکا۔ تم نے میرے لیٹرز پڑھے؟ تاہا کے رویے سے پرسکون ہوتے کہا۔ تاہا الوی زیادہ تر خود ہی میں رہتا تھا اور اب تو خود اس نے اگنور ہونے کا اشارہ دیا تھا، جو ماس کے لیے اچھا تھا۔ نہیں، ہیٹ نے آنکھ کلاک وائز اور پھر اینٹی کلاک وائز گھمائی۔ جو میں کروں گا اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ ماس کی دھمکی کو ہوا میں رہتے وہ دوبارہ لیپ ٹاپ میں جٹ گئی۔ ماس چاہ کر بھی اپنا فون نہ لے سکا۔ تم نے اسے میری پکچرز بھیجی ہیں، کسی مس الوی کو؟ کسے؟ ٹھہر ٹھہر کر بولتے اسے گھورا، مگر ماس چپ رہا۔ تم نے میری پکچر اس کے ساتھ لی اور بوجھ لی، مگر تاہا کو دیکھ سنبھلی۔ معاذ الوی، تمہارا خون مجھ پر واجب ہوتا جا رہا ہے۔ ہیٹ کی ہر ادا تاہا کے دل میں اتر رہی تھی۔ ہر کوئی بس اس سے ڈرتا تھا۔ اس لڑکی کا چلبلا پن اسے اچھا لگ رہا تھا، بس وہ اس سے اس قدر روڈ بہیو کر رہی تھی، اسے اچھا نہ لگا۔ خیر تمیز سے بات تو وہ ماں سے بھی نہیں کر رہی تھی، پر وہ تاہا الوی تھا، اسے تمیز سے بات کرنی چاہیے تھی، مگر تاہا الوی کہاں جانتا تھا آنے والے دنوں میں یہ اس کی حسرت ہی رہ جائے گی۔ خاموشی کا وقفہ لمبا ہوتا جا رہا تھا، منزل قریب آ رہی تھی۔ وہ دونوں اپنے لیپ ٹاپ پر لگے اور تاہا کتاب پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کی نظر بھٹک کر ہیٹ پر جا رہی تھی، جو بے پرواہ بنی جانے ماس کے موبائل سے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ ماس کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی، پھر خاموشی کا وقفہ ٹوٹا، ان تینوں کی آواز سے نہیں بلکہ ماس کے لیپ ٹاپ سے آتی ہیٹ کی آواز سے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا سب میری شادی کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ ابھی عمر ہی کیا ہے میری؟ یہ عمر پڑھائی کی ہے، کریئر بنانے کی، نہ کہ سنیے جی ہاں جی جی نہ جی یہ مجھے نہیں کرنی شادی۔ وہ جھنجھلائی سی آواز۔ ہیٹ کا منہ کھل گیا، مکھی چلی جائے گی۔ ماس نے مذاق بنایا۔ تم نے میرا لیپ ٹاپ ہیک کیا؟ وہ شدید غصے سے بولی۔ جی، اس نے اعتراف کیا۔ یہ سب اس کمینے، بغیرت اور ذلیل انسان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میری بات کر رہی ہو؟ معاذ نے مسکراتے کہا۔ تم سے بھی گھٹیا انسان اس دنیا میں ہے معاذ الوی۔ وہ جانتی تھی بحث بیکار ہے۔ اس نے معاذ کے لیٹرز بچپن میں پڑھے تھے، مگر معاذ الوی نے اس کے نوٹس اس کے سامنے سنے گا تاکہ وہ بے بس محسوس کرے، پر وہ ظاہر کر کے اسے جتا نہیں سکتی تھی۔ کاش اس کے پاس کوئی ہوتا جس سے دل کی بات کر سکے تو اسے یہ نوٹس بنا کر درد کم نہ کرنا پڑتا۔ اس کی وجہ سے آج میں اکیلی ہوں۔ انکل تو اتنے اچھے تھے، وہ ایسا کیوں تھا؟ میں بچی تھی، وہ معاف کر سکتا تھا، پر اس کی وجہ سے امی ابو جاتے ہوئے مجھ سے ناراض تھے۔ مجھے یقین ہے وہ کالا سیاہ ہوگا، اس کے بڑے بڑے ناخن ہوں گے، لمبے دانت ہوں گے۔ میں اس کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ پر ابو نے ٹھیک نہیں کیا۔ جس شخص کا نام تک مجھے پسند نہیں، اس سے میری منگنی کر دی اور اس نے مجھے سب کے سامنے چیریٹی کیس بنا دیا۔ بیچاری بن ماں باپ کی بچی، اور اس اوپر سے منگنی ٹوٹنے کا داغ۔ اسی وجہ سے تایا ابو میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، مگر میں بھی ہیر ہوں، اس رعوف کے بچے سے شادی نہیں کروں گی۔ نوٹ ختم ہوا تو معاذ ہیٹ کو گھور کر دیکھا، جو حد تک سے سرخ پڑ چکی تھی۔ کون ہے یہ؟ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہیٹ نے رخ موڑ لیا۔ ہیر، ہم تمہارے لیے دنیا کا بیسٹ لڑکا ڈھونڈنے گا اور اس کا انتظام تب میں کرتا ہوں۔ معاذ نے تسلی دی، پر وہ نہیں جانتا تھا یہ تسلی اس کے لیے تذلیل سے کم نہیں تھی جتنے لوگوں میں وہ کر چکا تھا۔ پورا راستہ وہ چپ رہی اور آخرکار وہ کراچی پہنچ گئے۔ معاذ ہیٹ کو اشارہ کرتا اٹھ چکا تھا، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تاہا کیا سوچ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ ٹرین سے اترے، کچھ لوگوں نے غیر محسوس انداز میں ان کے گرد گھیرا کیا۔ وہ کچھ سمجھ پاتے اس سے پہلے وہ کوئی دروازہ اسپرے کرتے اسے بے ہوش کر چکے تھے۔ تاہا خاموشی سے ہیٹ کے پاس آیا، اسے باہوں میں لیا، اپنی گاڑی تک لایا تھا۔ اس پر تاہا الوی کی نظر پڑ چکی تھی، اس کے وجود پر تاہا الوی اپنے نشان چھوڑ چکا تھا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی تھی۔ آئی ہوپ سب کو اس پسند آئی ہوگی۔ اینڈ ایک نیا کردار آیا، ہیٹ کا منگیتر۔ دیکھتے یہ کردار ہمارے لیے کتنا انٹرسٹنگ ثابت ہوتا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔